السلام علیکم ناظرین، اسلام کی چاہت میں آپ کو خوش آمدید۔ آج کا بیان حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے بارے میں ہے جن کا نام حابیل اور قابیل ہے۔ دنیا میں سب سے پہلا گناہ کس نے کیا اور دنیا کا پہلا قاتل کون ہے؟ قرآن مجید کی سورہ المائدہ آیات نمبر 27 میں ارشاد ہوتا ہے، اے پیغمبر انہیں آدم کے دو بیٹوں کے حقیقی قصہ سنا دیجیے۔ روح زمین پر سب سے پہلا قتل قابیل اور سب سے پہلا مقتول حابیل ہے۔ قابیل اور حابیل یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ ان دونوں کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت حوا رضی اللہ عنہ کے ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے اور ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی سے نکاح کیا جاتا تھا۔ اس دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح غازہ سے جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی کرنا چاہا، مگر قابیل اس پر راضی نہیں ہوا کیونکہ اکلیمہ زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے وہ اس کا طلبگار ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ اکلیمہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اس لیے وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح نہیں ہو سکتا، مگر قابیل اپنی ضد پر اڑا رہا۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام ان دونوں بھائیوں کو یہ حکم دیا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانی اللہ کے حضور میں پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی وہ اکلیمہ کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی کی قبولیت کی یہ نشانی تھی کہ لوگ اپنی قربانیاں پہاڑوں پر رکھ دیتے تھے اور اس سے ایک آگ اتر کر اس کو کھا لیا کرتی تھی۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا اور حابیل جانور پالتا تھا، چنانچہ قابیل نے گندم کی کچھ بالیں اور حابیل نے ایک خوبصورت بکری قربانی کے لیے پیش کی اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، یا اللہ ہماری قربانی کو قبول فرما۔ آسمان سے آگ آئی اور اس نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اس سے قابیل کے دل میں غصہ، حسد اور بغض پیدا ہو گیا اور اس نے حابیل کو قتل کر دینے کی ٹھان لی اور حابیل سے کہہ دیا کہ میں تجھ کو قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا کہ قربانی قبول کرنا اللہ پاک کا کام ہے اور وہ متقی بندے کی قربانی قبول کرتا ہے، اگر تو متقی ہوتا تو ضرور تیری قربانی قبول ہوتی۔ اور ساتھ ہی حابیل نے یہ بھی کہہ دیا، اگر تو میرے قتل کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھ پر اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلے پڑیں اور دوزخی ہو جائے، کیونکہ بے انصافی کی یہی سزا ہے۔ قربانی دے کر دونوں بھائی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے قابیل تیری بہن اکلیمہ اب حابیل پر حلال ہوئی اور تجھ پر حرام۔ قابیل اب مایوس ہو چکا تھا، اکلیمہ اب اس کی نکاح میں نہیں آ سکتی، اس لیے اب وہ حابیل کو مارنے کی تدبیر کرنے لگا۔ اس دوران حضرت آدم علیہ السلام مکہ تشریف لے گئے تو ایک دن قابیل نے دیکھا حابیل سو رہا ہے تو سوچنے لگا اس کو کس طرح ماروں، کیونکہ اس زمانے تک کسی نے کسی کی جان نہیں لی تھی۔ جب شیطان نے دیکھا کہ اسے قتل کرنے کا طریقہ نہیں آتا تو شیطان اسے یہ طریقہ سکھانے کے خاطر ایک دوسرا جانور پکڑا اور اس کا سر ایک پتھر پر رکھ کر دوسرے پتھر زور سے دے مارا، جس سے وہ جانور اسی ہی وقت مر گیا۔ یہ ترکیب دیکھ کر قابیل اپنے بھائی حابیل کے ساتھ ایسا ہی کیا اور زمین پر سے ایک پتھر اٹھا کر حابیل کے سر پر دے مارا اور وہ اپنے بے گناہ بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ حابیل کے قتل کے بعد قابیل یہ سوچ کر بے حد پریشان ہوا، اب اس لاش کا کیا کریں؟ یہ روح زمین پر کسی انسان کا پہلا قتل تھا، کیونکہ اس سے پہلے کوئی آدمی مرا نہیں تھا، اس لیے قابیل حیران تھا کہ بھائی کی لاش کا کیا کروں۔ چنانچہ کئی دنوں تک وہ لاش کو اپنی پیٹھ پر لادے پھرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے اس نیک بندے کی لاش کی بے حرمتی منظور نہ تھی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دو کووں کے ذریعے قابیل کو لاش دفن کرنے کا طریقہ سکھایا۔ دو کوے آپس میں لڑے اور ایک نے دوسرے کو مار ڈالا، پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کھود کر ایک گڈھا کھودا اور اس میں مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ یہ منظر دیکھ کر قابیل کو معلوم ہوا کہ مردے کی لاش کو زمین میں دفن کرنا چاہیے، چنانچہ اس نے قبر کھود کر اس میں بھائی کی لاش کو دفن کر دیا۔ جب حابیل قتل ہو گیا تو 7 دنوں تک زمین میں زلزلہ رہا اور پرندوں اور درندوں میں اضطراب اور بے چینی پھیل گئی، اور قابیل جو بہت ہی خوبصورت تھا، بھائی کا خون بہتے ہی اس کا چہرہ بالکل کالا اور بدصورت ہو گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو بے حد رنج ہوا، یہاں تک کہ حابیل کے رنج و غم میں 100 برس تک کبھی آپ کو ہنسی نہیں آئی۔ حضرت آدم علیہ السلام شدید غضبناک ہو کر قابیل کو پھٹکارا اور دربار سے نکال دیا، اور وہ بدنصیب اکلیمہ کو ساتھ لے کر عدن کے سر زمین میں چلا گیا۔
وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا کہ وہ آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، لہٰذا تو بھی ایک آگ کی پرستش کیا کر۔ چنانچہ قابل پہلا وہ شخص تھا جس نے آگ کی عبادت کی، اور یہ روح زمین پر پہلا شخص تھا جس نے اللہ پاک کی نافرمانی کی اور سب سے پہلے زمین پر خون حق کیا، اور یہ پہلا مجرم ہے جو جہنم میں سب سے پہلا ڈالا جائے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ روح زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا قابل اس میں حصہ دار ہوگا، کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا دستور نکالا۔ قابل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک لڑکے نے جو کہ اندھا تھا وہ ایک پتھر مار کر قتل کر دیا، اور یہ بدبخت نبی ذات ہونے کے باوجود آگ کی پرستش کرتے ہوئے کفر و شرک کی حالت میں اپنے لڑکے کے ہاتھ سے مارا گیا۔ واقعہ سے ہمیں چند باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ دنیا میں جو سب سے پہلے قتل اور خون حق ہوا وہ ایک عورت کے معاملے میں ہوا، لہٰذا کسی عورت کے فتنے میں عشق میں مبتلا ہونے سے خدا کی پناہ مانگنی چاہیے۔ قابل نے جذبہ حسد میں گرفتار ہو کر اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حسد انسان کی کتنی بری اور خطرناک قلبی بیماری ہے۔ قرآن مجید میں فرما کر حکم دیا گیا کہ حسد کی حسد سے خدا کی پناہ مانگتے رہو۔ خون حق کتنا بڑا جرم عظیم ہے کہ جو جرم کی وجہ سے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرزند اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے دربار سے نکل کر کفر شرک میں مبتلا ہو کر مارا گیا، اور قیامت تک ہونے والے ہر خون ناحق میں حصہ دار بن کر عذاب جہنم میں گرفتار رہے گا۔